السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گلیت بلتستان کی سیاسی اور موسمی صورتحال کو لے کر وسیم بیگل آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، چونکہ گلیت بلتستان میں پچھلے تقریباً ایک مہینے سے جو سیاسی صورتحال ہے وہ اپنے عروج پر ہیں، اور ساتھ ساتھ پچھلے 3 دنوں سے جو موسمی صورتحال ہیں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سڑکیں بند ہے، گلیت بلتستان کے جو اہم شاہراہیں بند ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹریفک حادثات کے بھی ناخوشگوار واقعات کے حوالے سے پیغامات موصول ہو رہی ہیں۔ ان تمام جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلیت بلتستان کے سینئر صحافی جمیل نگری صاحب۔ جمیل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمیل صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے آپ اور منظر صاحب جو ڈیلی ڈیولپمنٹس تھے گلیت بلتستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے، تو ہمارے ناظرین کو آپ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ آج بتا دیجیے گا آج کا کہ گلیت بلتستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ آج دن بھر کیسا رہا، جو سی ایم شپ ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھا رہی ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں گا کہ تھینک یو وسیم صاحب۔ بات مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ ہم تو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے صورتحال کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں سے جب سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے سی ایم گلیت بلتستان کی، اس کے بعد جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتے رہے ہیں، تو آج کا صورتحال میں اس لیے یعنی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ممبران اسمبلی جتنے بھی ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لابنگ ہے وہ عروج پہ ہے، اور سی ایم شپ کے لیے باغ دوڑ جوڑ توڑ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ اب کسی کی واضح برتری دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے کہ کون سی ایم بنے گا، چونکہ پی ٹی آئی کے پاس جو عددی اکثریت تھی وہ 2-3 گروپس کے سامنے آنے کے بعد وہ یعنی کھو چکے ہیں۔ اب جتنی بھی پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی ہے ان میں ڈس انٹیگریشن ہے، اور وہ سارے اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے اسٹریٹجیز طے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ممبرز ہے ان کا ابھی تک کوئی جوائنٹ جو ہے کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ انحصار کرتا ہے جو اپوزیشن پارٹیز کے اسٹریٹجی پہ کہ وہ آیا جوائنٹ کوئی کسی کینڈیڈیٹ کو سامنے لاتے ہیں تو اس وقت صورتحال مختلف ہوگا، اگر نہیں لاتے ہیں تو پھر اس وقت صورتحال کچھ اور ہوگا۔ آیا ودن اپوزیشن پارٹیز میں بھی یعنی اختلافات ہے، ہر پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم میں سے جو ہے سی ایم بنے گا، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نیا گروپ بنتی ہوئی جمیل صاحب، بات ہو رہی تھی پچھلے 2 دنوں سے 3 گروپس کی، تو آج آپ ہمارے ساتھ دن بھر آفس میں یہی جو ہے نا ذکر کر رہے تھے کہ 2 گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر، تو 2 ہیں یا 3 ہیں، یہ ذرا کنفرم کریں۔ سر دیکھیں نا، 3 تو واضح گروپس ہے۔ پہلا گروپ راجہ اعظم خان صاحب جس کو خالد خورشید صاحب نے نومنیٹ کیا تھا سی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، جو کاغذات بھی جمع کروا کاغذات بھی جمع کرا چکے ہیں۔ اچھا، گلبر صاحب نے چونکہ اسی دن اختلاف کیا تھا اور کورٹ میں بھی گئے تھے کہ جناب میں تو کینڈیڈیٹ تھا، اور چونکہ میں اسلام آباد میں تھا اور یہاں پہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، لہٰذا تو اس صورت میں یعنی واضح طور پہ آ گیا کہ جناب وہ ایک کینڈیڈیٹ ہے ود ان پی ٹی آئی، یہ گروپ تو سامنے آ گیا۔ دوسرے دن یعنی کل کا دن آپ نے دیکھا جاوید منور صاحب نے بڑا ہلچل مچائی، اس نے کہا کہ اس نے بھی اپنی گروپ کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کیا، اور پھر جناب یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہمارے پاس عددی اکثریت بھی ہے۔ تو یعنی 3 گروپس تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں نا۔ لیکن مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ودن یعنی گروپس میں بھی ودن گروپس اب سامنے آئیں گے، چونکہ پی ٹی آئی کے اندر اتنا انٹیگریشن ہے کہ اب ہر جو ممبر ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ رہا ہے، چیزوں کو طے کر رہا ہے۔ جمیل صاحب، منور صاحب نے کل جو پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے شاید ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہی سا کچھ تھا۔ تو منور صاحب کے علاوہ کون کون اس پی ٹی آئی کو جو ہے نا خیر آباد کہہ کے گلیت بلتستان سے جا رہے ہیں؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ سر دیکھیں نا کہ اس وقت تو میں کہوں گا خالد خورشید کے نکلنے کے بعد ہی تقریباً نکل چکے ہیں پی ٹی آئی سے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے
کہ جناب پی ٹی آئی کا جو نامنیٹڈ جو کینڈیڈیٹ ہے راجہ ناصر صاحب کو کتنا ووٹ ملتے ہیں، لیکن پھر وہی بتایا کہ اب گلبر صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پاس 8-10 ممبرز ہیں، ٹھیک ہے. منوع صاحب کا بھی یہ کلیم ہے کہ اس کے پاس بھی 8-10 کا تعداد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے پاس 20 کی تعداد ہے وہ گروپوں میں تقسیم ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر تو کوئی رہا نہیں نا. تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اتنا لائل کوئی ممبر ہوگا جو پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ آخری ٹائم تک رہے گا. جمیل صاحب، یہ تقریباً پچھلے 1 سال سے جب سے سی ایم کے خلاف جعلی ڈگری کیس اور اس سے پہلے جو نجی جو چینل پہ جو رپورٹ آ گئی اس سے لے کر پھر کورٹ کی جو جتنی بھی پروسیڈنگز تھی آپ نے دیکھیں، آپ کے علاوہ اور بھی ہمارے سینئر صحافیوں نے دیکھیں، تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے سی ایم کون آ رہا ہے؟ یہ سیاسی آخری سوال ہے. سر میں نے کہا نا کہ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ سی ایم کون آ رہا ہے، لیکن جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گا، اور کولیشن گورنمنٹ میں اپوزیشن پارٹیز سارے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہوں گے. یہ طے نہیں ہے کہ سی ایم جو ہے اپوزیشن کسی جماعت سے بنے گا یا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین یا دڑوں میں سے کسی ایک دڑے میں سے ایک امیدوار بنے گا. اوبیسلی یہ طے ہے کہ یہ اے جے کے ماڈل پہ ہی یہاں کی گورنمنٹ بنے گی، اور یہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہوگی. کوئی بھی پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا جمیل صاحب، سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، ذرا موسمیاتی جو صورتحال ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ آج پورے گلیت بلتستان میں تقریباً پچھلے 2 دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور مختلف مقامات پر جو گلیت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ ملانے والی اہم شاہراہیں ہیں وہ بند ہے. تو کن کن مقامات پر بند ہے، اور ابھی تک کلیئرنس وغیرہ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی دیکھیں، ریسنٹلی جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ 6 سے 9 تاریخ کے درمیان بارشوں کا امکان ہے، اور اس میں لینڈ سلائڈنگ، راک فال اور دیگر جو ہے حادثات کا خدشہ ہے، لہٰذا ایوائڈ کرے ٹریولنگ کا. اور آج صبح سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کوہستان کے 2-3 مقامات پر بیشام، چار اور دوسرے علاقوں میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور پھر فلڈ کی وجہ سے کیج بند ہے. اس کے علاوہ تتپانی کیڈ کالج کے پاس بھی روڈ بند ہے صبح سے، اور اس کے علاوہ ہنزا ناصر آباد میں بھی بند تھا. اور ابھی ہنزا ناصر آباد سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پر روڈ کو کلیئر کیا ہے، لیکن جو تتپانی ہے، کوہستان ہے، وہاں پر ابھی بھی بند ہے. اور وہ جتنی بھی جو گلبستان کے مسافر ہے یا سیاح ہے وہ بیچارے صبح سے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ فریادیں کر رہے ہیں. وہاں پہ چونکہ ریموٹ ایریاز ہے، وہاں فیسلٹیز بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑی سی بارش کے بعد ہی ہمارا کمیونیکیشن، لینڈ کمیونیکیشن مکمل بند ہو جاتا ہے. اور ہم چونکہ اس لیے کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس سب سے زیادہ پڑتے ہیں، اور وی آر دا موسٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج اور گلیشیئر میلٹنگ ایشوز. جمیل صاحب، سیاحت کا موسم ہے، ٹورزم کا، آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ اس پر کام کیا ہے. پچھلے دنوں 2 حادثات ہوئے ہنزا میں، ٹورسٹ کی جو گاڑیاں تھیں کچھ اس میں افراد جان بحق ہوئے. آج پھر ایک اور ناخوشگوار جو واقعہ دیوسائی میں پیش آیا ہوا ہے. تو کیا ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ جو آئے روز جو ہے نا سیاحوں کی گاڑیوں کو، اور اس کے علاوہ جو لوکل آپ نے پچھلے دنوں دیکھے ہیں کہ لوکل جو بہت سارے جو ہے نا ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹریفک رولز تو ہے نہیں. خاص کر بائکس کی جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ بالکل کم عمر لڑکے چلاتے ہیں، وداؤٹ ہیلمٹ ہے اور وداؤٹ اینی لا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا ایشو خاص کر میں فوکس کروں گا ٹورسٹ کے حوالے سے. دیکھیں، متواتر 3 حادثات آج پیش آئے. 2 گزشتہ دنوں ہنزا میں پیش آئے جس میں 5 کیجولٹیز رپورٹ ہوئے اور درجن سے اوپر زخمی ہوئے جو پنجاب سے آئے تھے. اور آج رپورٹ ہوا کہ جناب
دیوسائی کے مقام پہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایک فیملی کے جو ہے 7 کے 7 ممبر اس حادثے کا شکار ہوئے اور 5 تو جان بحق ہوئے. اچھا, ان تمام کو میں نے آج اس پہ میں نے کام کیا, پتہ یہ چلا کہ یہ سارے جتنے بھی 3 حادثات ہوئے متواتر, اس میں جو ڈرائیورز تھے وہ نان لوکل تھے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نان لوکل ہے وہ ناٹ فیملر ہے کہ یہاں کے مخصوص جو روڈس ہے, انوائرمنٹ ہے, اور جو پہاڑی سلسلہ ہے اور ان سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حادثات کا وجہ ایک یہ بھی ہے. اور جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے ڈرائیور کو لے کے آتے ہیں یا وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو چونکہ پنجاب یا دیگر سٹیز کے نسبت یہاں کے انوائرمنٹ مختلف ہے, روڈس مختلف ہے, ٹریفک رولز الگ ہے, تو وہ فالو نہیں ہوتے ہیں. تو شاید ایک بڑی وجہ جو ہے یہ ہے. جمیل صاحب, آخری ایک جو پروگرام کا اختتام ہے ایک انٹرسٹنگ کوسچن پہ کریں گے کہ ممبران اسمبلی کے حوالے سے بھی افواہیں ہیں کہ ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 3 کروڑ تک پہنچ گئی, اسے افواہیں گردش کر رہی ہیں. تو کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے کہ سی ایم بننے کے لیے مطلب 3 کروڑ کے آفرز بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں, بات ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب یہاں, چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ممبران ہیں خاص کر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اب وہ آزاد ہے, تو اب وہ مختلف گروپس میں رابطے کر رہے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک ممبر ایک گروپ کے ساتھ جڑا نہیں ہے بلکہ وہ مختلف گروپس کے ساتھ رابطے میں ہے. تو اوبیسلی ایک چانس بھی مل گیا ہے یہاں پر جو ہے یہ آپ کا ڈیفیکشن کلاز ہے یا فلور کراسنگ کا جو ہے قانون بھی یہاں لاگو نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. انہوں نے کسی کو ووٹ دینا ہے, اس کے نتیجے میں ان کے پاس ان کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو وہ واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہے باغ دوڑ کر رہے ہیں. ایک ممبر کئی گروپ سے رابطے میں اگر ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی ان فیوچر اپنے آپ کو سکور کر کے کسی کے ساتھ دے گا. ناظرین, اہم معلومات پر مبنی سیاسی اور جو موسمی ہم نے آپ کو اپڈیٹس دیے, اور آج تک کے لیے اور اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.